بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی کا صلہ، حسن آرا ملک پال۔ سردیاں زوروں پہ تھیں۔ جنگل میں مسلسل برف باری کا سلسلہ کئی روز سے جاری تھا۔ ننھا خرگوش اپنے بل میں بیٹھا شدید بھوک محسوس کر رہا تھا۔ آج اس کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا تھا۔ پھر وہ ہمت کر کے بل سے باہر نکلا۔ بہت تلاش کے بعد اسے ایک جگہ کچھ گاجر اور مولیاں ملی تو وہ بہت خوش ہوا اور گھر آ کر اس نے وہ گاجریں کھانا شروع کی۔ ایک گاجر کھانے کے بعد اسے اپنی پڑوسن بھیڑ کا خیال آیا کہ وہ بھی تو برف باری کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکی ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی وہ بھیڑ کے گھر پہنچا۔ اس وقت وہ گھر میں موجود نہیں تھی، لیکن ننھے خرگوش نے بچی ہوئی گاجر اور مولیاں وہیں رکھ دیں اور واپس چل دیا۔ یہ سوچ کر بھیڑ واپس آئے گی تو سب دیکھ کر بہت خوش ہوگی کہ اس کا کوئی ہمدرد دوست بھی ہے۔ بھیڑ جب خوراک کی تلاش میں نکلی تو اتفاق سے اسے ایک گوبھی پڑی ہوئی مل گئی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ گھر جا کر آرام سے لحاف میں بیٹھ کر کھاؤں۔ گھر پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر ایک گاجر اور مولیاں رکھی ہیں، لیکن اس نے پہلے گوبھی پر ہاتھ صاف کیے۔ گوبھی کھانے کے بعد اس کا پیٹ بھر گیا تو اس نے سوچا کہ کہیں سنہرا ہرن بھوک سے نڈھال نہ ہو سکتا ہے برف باری کی وجہ سے وہ بھی گھر سے باہر نہ نکل سکا ہو۔ یہ سوچ کر وہ سنہرے ہرن کے گھر پہنچی، لیکن وہ بھی اپنے گھر میں موجود نہیں تھا۔ بھیڑ نے کھانا وہیں رکھا اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ دوسری طرف بھوک سے سنہرے ہرن کی جان نکلی جا رہی تھی۔ مجبور ہو کر وہ گھر سے نکل کھڑا ہوا تھا تاکہ خوراک تلاش کی جا سکے۔ کافی دیر کی کوشش کے بعد وہ پالک کے اچھے خاصے پتے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا اور وہ پتے لے کر جیسے ہی گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کوئی ہمدرد اس کے لیے تازہ گاجر مولیاں چھوڑ گیا ہے۔ اسے فوراً بھوکے خرگوش کا خیال آیا تو وہ خرگوش کے گھر گیا۔ اس نے دیکھا کہ خرگوش سویا ہوا ہے تو اس نے وہ سب خرگوش کے سرہانے رکھ دیا۔ اگلی صبح جب خرگوش اٹھا تو اس نے اپنے سرہانے کھانا رکھا ہوا پایا۔ اسے بھوک بھی شدید لگی ہوئی تھی۔ پھر خرگوش نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور سوچا کہ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی اور اللہ تعالیٰ نیکی کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ شکریہ۔